درختوں کی سائیں سائیں کی آواز ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ گاڑی کے ٹائر کی چڑچڑاہٹ سے پرندے تک خوف زدہ تھے۔ اس ویرانے میں گاڑی روکے 4 لوگ باری باری باہر نکلے تھے۔ ایک شخص بھورے پینٹ کوٹ میں ملبوس سگریٹ سلگاتا ہوا گاڑی کی ڈکی کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی کی ڈکی کھول کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پور گرل۔ اس نے خون میں لت پت لڑکی کو ترس بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اب وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا تھا۔ ڈکی خالی ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے جب ایک عورت کے چیخنے کی آواز سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیسے بھاگ گئی؟ وہ تو مر گئی تھی۔ بھورے پینٹ کوٹ میں موجود شخص بھاگتا ہوا ڈکی کی طرف آیا تھا۔ بلیک مانسٹر ہماری جان لے لے گا، اس عورت نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ انہیں یہ گاڑی لڑکی سمیت پہاڑ سے نیچے پھینکنے کا حکم ملا تھا۔ بڑی کوئی ڈھیٹ عورت ہے، رات سے صبح ہو گئی مگر ابھی تک نہیں مری۔ جاؤ ڈھونڈو جا کر اسے۔ اس حالت میں وہ زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتی، اس شخص نے غصے سے حکم صادر کیا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر ڈکی سے باہر بہتے خون پر پڑی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس خون کی پیروی کرتے وہ مسلسل گنگناتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر اس کے قدم رکے تھے۔ تم تو زندہ ہو، ایک درخت کے قریب بیٹھتے اس نے دلچسپی سے کہا تھا۔ وہ جو درخت کے ساتھ بیٹھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اپنے سامنے اس ظالم شخص کو دیکھ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ آپ پر پہلی نظر میری پڑی تھی بھابھی جی، تو پھر آخری لمس بھی میرا ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے وہ اپنا خون روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اس کے لب نیم وا تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، التجا کرنا چاہتی تھی، مگر تمام الفاظ تو جیسے زنجیر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اس معصوم اور پاکیزہ عورت پر جھکتا، جیمز کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے پہاڑی سے پھینکنے کا حکم ملا ہے۔ وہ غراتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ پھینک دیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ یہ مرنے والی ہے، جیمز نے اسے یاد دلایا تھا۔ مری تو نہیں ہے نا؟ ہم تو وہ شیطان ہیں جو مردہ کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ تو پھر زندہ ہے۔ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش اسے ابھی اور اسی وقت موت آ جائے۔ وہ جو کچھ سہ چکی تھی اس کے بعد مزید کچھ بھی سہنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ تم؟ جیمز، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ آخر کار اس پر بلیک مانسٹر سے پہلے میری نظر پڑی تھی۔ جیمز نے ایک نظر افسوس سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہار مانی تھی۔ اب وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس درندے نے اس فرشتہ صرف لڑکی کے جسم کو بری طرح نوچا تھا، ایسے جیسے کوئی گدھ کسی مردار کو نوچتی ہے۔ اس معصوم کا نازک وجود اس شیطان کی وحشتیں برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ گولی لگنے کی وجہ سے نہیں مری تھی، بلکہ وہ شیطان کی سب پاکیت سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اپنی تمام تر وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار کر وہ شخص پیچھے ہٹا تھا۔ کپڑے بدلنے ہیں مجھے۔ اس کے سارے کپڑے خونم خون ہو چکے تھے۔ پہلے اسے تو ٹھکانے لگا دیں، جیمز نے تب کر کہا، جس پر اس شخص نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو گاڑی میں ڈالے گاڑی کو پہاڑی پر سے دھکا دیا تھا۔ کھائی میں گاڑی کے گرتے ہی ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ آگ کے شعلوں نے گاڑی میں مردہ وجود کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے نام موت مری تھی، بغیر کفن، بغیر کسی جنازے اور بغیر کسی قبر کے۔ ان جلتے شعلوں میں 4 لوگوں کے کہکہوں کی آوازیں تھیں۔ وہ لوگ بے حد دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہاں کوئی ہے؟ اس لڑکی کا دھیان جھاڑیوں کی طرف گیا تھا۔ وہاں اسے کسی کا سایہ دکھا تھا۔ وہ چاروں ہی بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے تھے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لندن، ریچمنڈ۔ سمندر کی لہروں کی ٹھاٹھوں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے درخت مسلسل رقص کر رہے تھے۔ جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈ کے باعث ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بند تھا، ایسے جیسے کسی خطرے کے پیش نظر کوئی چڑیا اپنے گھونسلے میں دہکی بیٹھی ہو۔ ایک چھوٹے مگر بے حد دلکش فلیٹ میں وہ لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آتش دان میں جلتی آگ اس کے اندر جلتے شعلوں سے کہیں گنا کم تھی۔ مشرقی کپڑوں میں سر پر دوپٹہ نہ اوڑھے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب کی 3 بار پوچھنے پر اس نے دل پتھر رکھ کے اقرار کیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر کاغذ سے کہیں جذب ہوا تھا۔ سائن کرتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اب وہاں رکنا ناممکن تھا۔ کمرے میں خود کو بند کے وہ اب گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ گرم ابلتا ہوا پانی اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ آخر کیوں شہزادے حقیقت میں نہیں ہوتے؟ اور اگر ہوتے بھی ہیں تو پہنچ سے بہت دور، لا حاصل۔
اس کے دل نے صدا اٹھائی۔ اپنی ساری زندگی مغرب میں گزارنے کے باوجود بھی اس کے خاندان نے مشرقی تہذیب کو اپنائے رکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ مشرقی تو نہیں تھی، مگر اپنی حدود سے اچھی طرح واقف تھی۔ تبھی تو آج ایک اور مشرقی باپ کی زبان کا پاس رکھتے اس نے خود کو کسی اجنبی کے نام کر دیا تھا، ایک ایسے شخص کے نام جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے دیکھنے کی اسے کوئی چاہ بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں تو کوئی اور بسا ہوا تھا۔ شہزادہ، ایک مشرقی شہزادہ، ڈیڈ، ڈیڈ، ڈیڈ۔ وہ انہیں پکارتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ یہ آفس اس کے باپ کا تھا، اسے کوئی کیسے روک سکتا تھا؟ اپنے باپ کے آفس کے پاس پہنچے اس کے قدم منجمد ہو گئے تھے۔ وجہ سامنے موجود شخص تھا۔ آفس روم کا نوب گھماتے ہوئے وہ تنی ہوئی گردن کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کی چال میں غرور صاف چھلکتا تھا۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ، سنہری آنکھیں، ہاتھ میں ابھری ہوئی سبز رگیں، وجیح شخصیت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سنیہا حمید اپنے دل ہار گئی تھی۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ ٹھیک اس کے پاس سے گزرا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی، اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہاں موجود سب نے اس شخص کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سنیہا کا دل چاہا کہ سب فرنگنوں کی آنکھیں ہی نکال دے۔ وہ دل ہی دل میں اس شہزادے کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھی تھی، وہ شہزادہ جس نے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے سرخ دوپٹہ سر سے نوچ کر پھینکا تھا۔ سنیہا، بیٹا دروازہ کھولو۔ اپنی ماں کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ ماما۔ دروازہ کھولتے وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس آنا فانا نکاح سے وہ ذہنی خلفشار کا شکار تھی۔ اب نکاح کے فوراً بعد رخصتی نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا فیصلہ ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا احترام ہے، نازش بیگم نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ سمجھانے کے بعد آخرکار سنیہا مان ہی گئی۔ اس نے بوجھل قدموں سے اپنا سامان پیک کیا تھا، اس کے ڈاکیومنٹس بھی نہیں بنے ہوئے تھے، پھر آخر کیسے وہ پاکستان جا سکتی تھی؟ خیر یہ سب باتیں بے معنی تھیں۔ جب ہم سفر ہی من پسند نہیں تھا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ کہاں اور کیسے جا رہی تھی؟ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ سنیہا حمید ایک بے حد حسین لڑکی تھی، سفید رنگت، پرکشش، بڑی سیاہ آنکھیں، کالے گھنے بال جو کہ اس کے کندھے تک آتے تھے، بھرے ہوئے گال اور چہرے پر بلا کی معصومیت۔ مگر اس سب کے باوجود اس کی قسمت بہت خراب تھی، یہ اس کا خیال تھا۔ اس ہاتھ سے سوٹ کیس گھسیٹتے وہ سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے گھر کے باہر آئی تھی۔ وہ رسماً طور پر سب سے ملی تھی۔ آج اس کے گھر والوں نے اس سے بہت بھاری قیمت وصول کی تھی، جس کے لیے وہ انہیں کبھی معاف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، پلکوں کا بوجھ اسے نگاہیں اٹھانے سے روک رہا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی کیوں اس نے نظریں اٹھائی تھیں؟ اپنے عقب میں کھڑے شخص کو دیکھ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا اس طرح بھی مرادیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا واقعی معجزے ہوتے ہیں؟ سنیہا کا دل بس باہر آنے کو تھا۔ وہ وہی تھا، وہی مشرقی شہزادہ۔ نہ جانے کیوں اس کے لب مسکرائے تھے۔ اس کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ اسے اس کے من پسند ساتھی سے نوازا گیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ لندن سے پاکستان تک کا سفر میں وہ چوری چوری اپنے ہم سفر کو دیکھتی رہی تھی، مگر مجال تھی جو اس شخص نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا ہو۔ وہ اس سے ایسے لا تعلق تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس سب کے باوجود بھی وہ مطمئن تھی۔ سنیہا اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص کی طرح اس کی آواز بھی سحر انگیز ہوگی، مگر اسے خود سے مخاطب کرنے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کی مشرقی لڑکی اسے یہ کرنے سے روک رہی تھی۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر جہاز رکا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر بھی خاموشی سے کٹا تھا۔ ایک بہت بڑے گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی، یقیناً وہ کوئی فارم ہاؤس تھا۔ سنیہا نے خود سے اندازہ لگایا تھا۔ اس کی بہت ساری دوستیں پاکستان سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ بھی وقتاً فوقتاً اس ملک کے بارے میں بہت کچھ سرچ کرتی رہتی تھی۔ گھر کے اندر گاڑی کے داخل ہوتے سنیہا نے ستائشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا، لیکن اس بات کا اندازہ تو اس سے پہلے ہی تھا کہ پاکستان میں امیر لوگ بہت شاہ خرچ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں،
ڈرائیور کی گاڑی روکتے ہی وہ فوراً دروازہ کھولے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے مکمل طور پر سنیہا کے وجود کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ 5 منٹ اضطراب کی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہی تھی، پھر اس نے ہمت جمع کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ بمشکل فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بکھری چیزوں کو دیکھ اسے دھچکا لگا تھا۔ ہر چیز پھیلی ہوئی تھی، صوفوں پر گرد جمی ہوئی تھی اور ہر طرف جالے۔ کچھ اس طرح سے ہوا تھا سنیہا حمیقہ نائل آفندی کی زندگی اور اس کے گھر میں استقبال۔ ہر طرف گرد دیکھ کر اس کا تو جی گھبرانے لگا تھا۔ آخر کیسے وہ شخص اس جگہ پر رہ سکتا تھا جہاں صدیوں سے صفائی ہی نہیں ہوئی ہو، یا پھر یہ جگہ آج کھولی گئی تھی؟ ہاں، یقیناً ایسا ہی تھا، کیونکہ یہ تو فارم ہاؤس تھا۔ اگر یہ فارم ہاؤس تھا تو پھر اس کا گھر کہاں تھا؟ وہ اسے اپنے گھر کیوں نہیں لے کر گیا تھا؟ سنیہا کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ ایک گہری سانس اندر کھینچتے اس نے اپنا سر جھٹکا دیا۔ 10 منٹ کی انتھک محنت کے بعد آخر کار سنیہا کو وہ ایک کمرے میں مل ہی گیا جہاں وہ مشرقی شہزادہ گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کا نوب گھمایا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ حد ہے یار، اسے اب غصہ آنے لگا۔ کوئی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کسی احساس کے تحت وہ رک گئی۔ یوں اس طرح دروازہ بجانا اسے اپنی توہین محسوس ہوئی تھی، لہٰذا وہ پیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے ہر دروازے کو تالا لگا ہوا تھا سوائے اسے ایک کمرے کے جو کہ اندر سے لاک تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ اپنی نیند پوری کیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کمرے سے باہر آتے وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ زینے اترتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ زینوں پر گرد جمی تھی اور پتے بھی بکھرے پڑے تھے۔ اب اسے نظر اٹھا کر لاؤنج کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں بھی حالات کچھ مختلف نہ تھے۔ نائل کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ یہ سب اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ اس نے غلط شخص سے غلط امید رکھی تھی۔ کچھ دیر وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا، پھر آخرکار ٹیرس پر پہنچتے اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ ایک کرسی پر بیٹھے دوسری کرسی پر ٹانگیں پھیلائے وہ بہت مزے سے سنیکس کھانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ مجھے بھوک لگی تھی تو اس لیے میں نے یہ فرائی کر لیا، سنیہا نے معصومیت سے کہا تھا۔ وہ حیران تھا، آخر کیسے صرف 2 ہی گھنٹوں میں وہ کچن تک رسائی حاصل کر سکتی تھی؟ ٹیرس کی حالت اور اس کے چہرے پر لگا ہوا سنیکس کا چھوٹا سا ٹکڑا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ نائل افندی کا پالا ایک نہایت پھوڑ لڑکی سے پڑا ہے۔ لاؤنج کی صفائی کرو، وہ سنجیدگی سے حکم صادر کرتے وہاں سے گیا تھا۔ جہاں وہ اس کی پرکشش آواز سن کے خوش تھی، وہیں دوسری طرف اس کے حکم سے اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، مگر اب کرنا تو تھا کیونکہ کہنے والا شخص اس کے لیے اہم تھا، بے حد اہم۔ اس نے انتھک محنت سے سارا لاؤنج رگڑ رگڑ کر صاف کیا تھا۔ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ملازم ہوتے ہیں، یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے، سنیہا نے دہائی دی تھی۔ سیڑھیاں کون صاف کرے گا؟ ابھی وہ صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک بار پھر مردانہ آواز سے اسے زبردست کرنٹ لگا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ سنیہا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر اس شخص کے آگے تو جیسے اس کے سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ ہر کسی کو منہ توڑ جواب دینے والی لڑکی اس شخص کے آگے الفاظ کو ترتیب دینے سے بھی قاصر تھی۔ جلدی کرو، وہ ایک بار پھر حکم صادر کرتے وہاں سے گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ ایک نئی نویلی دلہن کو تو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، اس کے قدموں میں گلاب بچھائے جاتے ہیں، مگر سنیہا کے قدموں تلے تو گرد اور خزاں کے پتے تھے جنہیں اسے ہی صاف کرنا تھا۔ سارے دن کی تھکی ہاری وہ شکست خور حالت میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ یہ پہلا سوال تھا جو سنیہا نے پوچھا تھا۔ سوٹ کیس بند کرتے نائل کے ہاتھ رکے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سوٹ کیس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اسے آج ہی کھولا گیا ہے، شاید کپڑے نکالنے کے لیے، پھر اسے دوبارہ بند کیا جا رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی سنیہا نے جملہ ادا ہی کیا تھا کہ نائل نے اسے گردن سے دبوچے دیوار سے لگایا تھا۔ سنیہا کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ پہلی بات، جب تک میں تمہیں مخاطب نہ کروں تب تک اپنی زبان بند رکھنا۔ اس نے اس کی گردن پر مزید دباؤ ڈالا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دوسری بات، تم نہیں، آپ، نائل سرد لہجے میں غرایا تھا۔ تیسری بات، میرے سامنے تمہیں نظریں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ سنیہا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اسے ملک الموت اپنے سامنے دکھا تھا۔ چوتھی اور آخری بات، تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا گلا چھوڑے نائل نے اسے فرش پر دھکا دیا تھا۔
وہ اپنا گلا پکڑے مسلسل کھانس رہی تھی۔ کوئی بھی کمرہ کھولو اور وہیں پڑی رہنا۔ نائل نے اس کے سامنے نہایت حد سے چابی پھینکی تھی۔ اس کے وجود کو بے مول کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے گیا تھا۔ آنسوؤں کا ایک ریلا اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہوا تھا۔ مارے شرمندگی کے احساس سے وہ زمین میں گھڑتی چلی گئی تھی۔ کیا یہ تھا اس کا شہزادہ؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شہزادے؟ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے ایک عزم سے آنسو پونچھے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اٹھتے ساتھ اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اب اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کال ملاتی، نائل نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون جھپٹے دور پھینکا تھا۔ فون ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ سنیہا کا تو سارا وجود ہی لرز گیا تھا۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے۔ نائل نے اس کا منہ دبوچے اسے وارننگ دی تھی۔ وہ بہت بری طرح سہم گئی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی باہر کے ملک میں گزاری تھی اور اس کے گھر میں بھی ایک صاف ستھرا ماحول تھا۔ اس نے کبھی یہ مار پیٹ اور یہ سفاکیت نہیں دیکھی تھی۔ تم تو ابھی سے ڈر گئی۔ نائل اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر کافی محظوظ ہوا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کا گال تھپکتے وہ مڑا تھا۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ خود کو مضبوط کرتے اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ کیا سمجھایا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے؟ وہ دھاڑا تھا۔ جب تک میں خود تمہیں مخاطب نہ کروں تب تک اپنی زبان بند رکھنا۔ مجھے بس میرے سوال کا جواب دے دو، میں زندگی بھر اپنی زبان نہیں کھولوں گی۔ نائل نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی دبوچے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہیں کچھ بھی جاننے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ سنیہا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں تمہارے سو کالڈ باپ سے خریدا ہے، اور وہ بھی پورے 10 کروڑ میں۔ تو کسی خریدی گئی چیز کا اپنے سامنے اس طرح زبان کھولنا مجھے ہرگز نہیں پسند۔ تمہاری حیثیت میری نظر میں محض ایک غلام جیسی ہے، اور اپنے غلام کو میں اپنے آگے بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسے بستر پر دھکا دیے وہ وہاں سے گیا تھا۔ وہ کچھ دیر شوق کی کیفیت میں وہاں بیٹھ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ بے حد بھیانک تھا۔ آخر کیسے اس کا باپ اسے بیچ سکتا تھا؟ وہ بھی محض 10 کروڑ میں؟ نہیں، یقیناً اس نے بابا کو دھمکایا ہوگا۔ میرے بابا مجھے نہیں بھیج سکتے۔ سنیہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ٹیرس پر کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا جب محسن اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ نائل جھنجھلایا تھا۔ تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے۔ محسن نے سر آہ بھری تھی۔ ایک ہم ہیں جو ساری زندگی ایک کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور ہیں، اور ایک تم ہو جو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اپنی خوشی سے نہیں کرتا میں، مجبوری ہے۔ نائل نے سگریٹ کا ایک اور کش بھرتے کہا۔ واہ کیا مجبوری ہے، نام بدل بدل کر لڑکیوں سے نکاح کرنا۔ کاش کہ مجھے بھی ایسی کوئی مجبوری ہوتی۔ محسن نے افسوس سے کہا۔ اس بار میں نے اپنے اصلی نام سے نکاح کیا ہے۔ نائل نے اسے یاد کروایا تھا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ محسن اس کے ارادے جاننے کے لیے بے چین تھا۔ زندگی جہنم بنانی ہے، اور کیا؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا دیا۔ ہائے! محسن نے گہری سانس خارج کی تھی۔ ذرا سنبھل کر، کہیں محبت ہی نہ ہو جائے۔ محسن نے شرارت سے کہا تھا۔ مجھے سنیہا سے محبت نہیں ہے۔ نائل کے لہجے میں حقارت تھی۔ تو کیا اس سے تھی؟ نائل کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا تو دوسرا گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کیا کیا نہیں لہرایا تھا۔ کسی کا حسین چہرہ، کسی کی کھنکتی ہنسی۔ اسی نے فوراً ہی سر جھٹکا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے آج گھر بھی جانا ہے۔ نائل نے اٹھتے ساتھ کہا تھا۔ چھوٹی کیسی ہے؟ محسن کے سوال پر نائل کا چہرہ حشاش بشاش ہوا تھا۔ ناراض ہوگی مجھ سے، منانا پڑے گا۔ اپنے دل کے ٹکڑے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتے نائل کی روح میں سکون اترا تھا۔ اس آدمی کا کیا کرنا ہے؟ محسن کے ذہن میں اچانک ہی اس آدمی کا خیال آیا تھا جسے انہوں نے کل ہی اٹھوایا تھا۔ کہو تو ٹپکا دیں؟ محسن نے ایک آبرو ریز کرتے پوچھا۔ نہیں، زندہ رکھنا، کیونکہ موت سزا نہیں ہے، زندگی سزا ہے۔ اپنا کوٹ اٹھاتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے گیا تھا۔ اپنے پیلس کے اندر داخل ہوتے ہی نائل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ایک کمرے کے باہر رکا تھا۔ آہستگی سے کمرے کا نوب گھمائے نائل اندر داخل ہوا تھا۔ دبے پاؤں چلتا وہ بستر کے قریب پہنچا تھا۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ لیمپ آن کرتے وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے نائل کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ میری جان۔ نائل نے اس کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ بے سود سوئی رہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ جاگ رہی ہیں۔ نائل نے اس کے پاس سرگوشی کی تھی۔ جی نہیں، میں سو رہی ہوں۔ اس نے فوراً ہی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ نائل کا بے ساختہ قہقہ چھوٹا تھا۔ اف! بستر پر بیٹھتے اس نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔
مجال ہے جو اس کی زبان کسی وقت بھی کنٹرول ہو جائے۔ چلیں اٹھیں، باہر چلتے ہیں۔ نائل نے کھڑے ہوتے ساتھ بہت محبت سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں آپ سے بہت بہت ناراض ہوں۔ وہ منہ پھیلائے رخ موڑ گئی تھی۔ اور میرا بچہ مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ اس کے قریب بیٹھتے نائل نے ایک بازو اس کے گرد پھیلایا تھا۔ اتنے دنوں سے آپ گھر نہیں آئے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں پھر بھی معاف کر دیتی ہوں، مگر آج سے میری سالگرہ تھی، لیکن آپ پھر بھی لیٹ آئے۔ آواز میں نمی گھلی تھی۔ میرا بچہ، آئی ایم سوری، بھائی کو معاف کر دو، نائل نے ایک آواز سے کہا تھا۔ یہ آخری بار ہے۔ دانیہ نے انگلی اٹھائے اسے وارننگ دی تھی۔ بالکل۔ نائل نے اس کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری سمجھا تھا۔ چلیں اب کیک کٹ کرتے ہیں۔ نائل نے اسے سہارا دیے اٹھایا تھا۔ خود چل سکتی ہوں میں۔ وہ ہمیشہ ہی اسے بچوں کی جیسا ٹریٹ کرتا تھا، جس پر وہ کبھی کبھی اکتا جاتی تھی۔ میرا بچہ، اگر آپ گر گئی پھر؟ نائل کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ زمین پر قدم رکھنا ہے بھائی، پل صراط پر نہیں۔ وانیہ نے اس کی بات مذاق میں اڑائی تھی۔ وہ بھی سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ دودیا اور گلابی رنگت، سنہری اور پرکشش آنکھیں، لمبے بھورے بال اور چہرے پر بکھری معصومیت۔ وانیہ افندی ایک بہت ہی دلکش اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ جو شخص اسے ایک بار دیکھ لیتا تو دوبارہ پلٹ کر دیکھنا تو جیسے اس پر فرض ہو جاتا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کیک کٹ کیا تھا۔ آپ کا گفٹ آپ کو صبح مل جائے گا۔ نائل نے بہت محبت سے اسے خود سے لگایا۔ میں باقی لوگوں کی طرح اپنی سالگرہ کیوں نہیں منا سکتی؟ دانیہ نے اداسی سے کہا تھا۔ آپ جیسے چاہیں گی، ہم بالکل ویسے ہی آپ کی سالگرہ منائیں گے۔ اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھ نائل فکر مند ہوا تھا۔ میں باقی لوگوں جیسی کیوں نہیں ہوں؟ کہتے ساتھ ہی وہ رو دی تھی۔ اس کے آنسو سیدھا نائل کے دل پر گرے تھے۔ میری جان، آپ باقیوں جیسی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ نائل افندی کی بہن ہیں۔ نائل نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اپنی سالگرہ کا تحفہ میں اپنی مرضی سے لوں گی۔ وہ فوراً ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسے نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ میں جو کہوں گی آپ مجھے دیں گے۔ وانیہ نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی تھی۔ اب ایسے تو میں کوئی وعدہ نہیں کرنے والا، آپ کا کیا بھروسہ، آپ کہیں آئیفل ٹاور ہی نہ مانگ لیں۔ نائل نے لب دبائے کہا تھا۔ اس نے یہ بات محض دانیہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کی تھی، مگر اس کی یہ بات بری طرح سے اس کے گلے پڑ جائے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو کیا آپ مجھے آئیفل ٹاور خرید کر نہیں دے سکتے؟ وانیہ نے شوق کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے تو لگا تھا کہ ہم امیر ہیں، مگر ہم تو بہت زیادہ غریب ہیں۔ اس نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ نائل نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن امیچور ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی تھی۔ صبح کے 8 بجے گھر کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نائل سربراہی کرسی پر براجمان تھا، جبکہ ایک طرف وانیہ اور دوسری طرف ماہم بیٹھی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد 12 کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ لاؤنج میں بیش قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ وانیہ اور نائل کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ماہم کو تصویریں بنانا زیادہ پسند نہ تھا۔ وہ رشتے میں نائل اور وانیہ کی پھپھو لگتی تھیں، مگر ان کی عمر کافی کم تھی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وانیہ کی پرورش تھی۔ رات میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، وانیہ کو اچانک ہی یاد آیا۔ کیا؟ نائل نے گرین ٹی کا سپ لیتے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے اپنی سالگرہ کا تحفہ اپنی مرضی کا چاہیے۔ کیا چاہیے میری جان کو؟ کپ کو ٹیبل پر رکھتے نائل نے محبت سے استفسار کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ شادی کر لیں۔ وانیہ کی بات پر ماہم اور نائل دونوں ہی چونکے تھے۔ بھائی پلیز، گھر میں بھابھی آ جائیں گی نا تو بہت مزہ آئے گا۔ ویسے بھی آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، پلیز شادی کر لیں۔ وانیہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ نائل خاموش رہا تھا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بھائی سوچے تو صحیح ایک بار، آپ کے پاس بھی بیوی آ جائے گی، پھر آپ کے بھی بچے ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ پہلے بیٹی ہوگی، ہم اس کا کمرہ سجائیں گے، ہم کالے رنگ کا پینٹ کروائیں گے، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر لڑکی کو گلابی رنگ کی پسند ہو۔ پھر ہم باہر گھومنے جائیں گے اور فاسٹ فوڈ بھی کھائیں گے۔ نائل کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ساری چیزیں وانیہ کو اپنی پسند ہیں۔ ماہم بھی وانیہ کی باتوں سے محظوظ ہوئی تھی۔ دانیہ ان کے گھر کی رونق تھی۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو پھر ضد کرے گی کہ اسے پیرس جانا ہے، مگر کوئی بات نہیں، پیرس بالکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے نا بھائی؟ نائل نے بمشکل لب دبائے اسپات میں سر ہلایا تھا۔ اسے کریلے کا جوس بھی پسند نہیں ہوگا، مگر وہ تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے نا؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولے چلی جا رہی تھی جب ماہم نے اسے ٹوکا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر تم اس کا نام کیا رکھو گی؟ نائل اور ماہم دونوں نے ہی دلچسپی سے اس کے کنفیوز چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر وہ یک دم جوش سے بولی تھی، نین۔
میں اس کا نام نین رکھوں گی۔ اس نے 2 انگلیوں کی چٹکی بجائے مسکرا کر کہا تھا۔ ماہم اور نائل دونوں ہی شل ہو گئے تھے۔ اچھا نام ہے نا بھائی؟ وانیا نے آنکھوں میں تجسس کا تاثر لیے نائل کی طرف دیکھا تھا۔ بہت برا نام ہے۔ اپنے غصے پر بمشکل قابو پاتے وہ فوراً وہاں سے اٹھا تھا۔ ارے اتنا اچھا تو ہے۔ اس نے منہ بنائے ماہم کی طرف دیکھا تھا، شاید وہیں سے کوئی ستائشی جملہ سننے کو مل جائے۔ وانیا، یہ نام تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ماہم کے چہرے پر پریشانی کا عنصر تھا۔ کسی نے بھی نہیں، خود ہی میرے ذہن میں آیا تھا، وانیا نے لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ ماہم گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ گاڑی کو ایک سائڈ پر بریک لگائے وہ نہایت سخت تاثرات چہرے پر سجائے آگے بڑھ رہا تھا۔ کلینک کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے پیر سے ٹھڈا مار کر دروازہ کھولا تھا۔ نائل! ڈاکٹر اشر نے ابھی الفاظ ادا بھی نہیں کیے تھے کہ نائل نے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ اتنے سالوں تک تم جیسوں کو کھلا پلا رہا ہوں، کس لیے؟ وہ غرایا تھا۔ کیسے یاد ہے اسے وہ نام؟ بولو کیسے؟ شدید غصے کی حالت میں نائل نے اس کی گردن پر مزید دباؤ ڈالا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اسے صرف یہ سب تب یاد آئے گا جب اسے دورہ پڑتا ہے۔ عام حالات میں اسے کچھ یاد نہیں رہے گا، تو پھر اسے نین کیسے یاد ہے؟ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ تیش کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اتفاق، اشر نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا تھا۔ کسی دن میں تمہارا سارا وجود گولیوں سے بھون دوں گا اور تمہاری لاش کو جنگلی کتوں کے آگے ڈال دوں گا اور تمہارے گھر والوں سے کہوں گا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے۔ نائل نے اسے ایک جھٹکے سے دھکیلا تھا۔ میری بہن میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کو کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ یہ اتفاق دوبارہ نہ ہو۔ اسے وارننگ دیے وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس کے قدم رکے تھے۔ کوٹ کی جیب سے گن نکالے اس نے بغیر دیکھے نشانہ باندھا تھا۔ گولی اشر کے بازو سے آر پار ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے آئندہ اس قسم کے اتفاقات نہیں ہوں گے۔ اس کے تڑپتے سسکتے وجود کو تنفر سے دیکھتے وہ سر جھٹکتے باہر نکلا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ وانیا کے سامنے وہ غصہ نہیں کرتا تھا۔ اسٹڈی روم میں داخل ہوتے اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ وجہ سامنے موجود لفافہ تھا۔ نائل نے لب بھینجے اسے کھولا تھا۔ صرف 1 سال۔ میری امانت کا خیال رکھنا۔ خط پڑھتے ساتھ ہی اسے شدید طیش آیا تھا۔ اس خط کو ہاتھ میں دبوچے وہ تیز قدم اٹھاتا لانچ سے گزرتے باہر لان کی طرف گیا تھا۔ گیٹ پر پہنچتے اس نے گارڈ کو دبوچا تھا۔ یہ میرے گھر تک کیسے پہنچا؟ لہجہ نہایت سرد تھا۔ کوریئر؟ چٹاخ! نائل نے اس کے منہ پر زبردست تمانچہ رسید کیا۔ اس کے ہاتھ کا چھانٹا کھانے کے بعد وہ شخص زمین پر گرا تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اسے اپنے کان میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دوبارہ یہ ہوا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ غصے سے واپس اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا نائل؟ اسے غصے سے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ ماہم کو تشویش ہوئی تھی۔ یہ شخص؟ نائل نے وہ خط ماہم کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا افسوس کیا تھا۔ ہر سال وانیا کی سالگرہ پر یہی خط بھیجتا ہے۔ بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے، پھر دیکھیں گا میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ ماہم کے ہاتھ سے خط جپٹتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ماہم کا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ دشمنی تو بہت پرانی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نائل اور وہ دونوں ہی ضدی ہیں، لیکن اس سب میں انہیں بس وانیا کی فکر تھی۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ کہیں ان دونوں کی جنگ اس معصوم کی زندگی ہی نہ برباد کر دے۔ وہ اپنی نیند پوری کر کے باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ ایک نئی ملازمہ کو کام کرتے دیکھ وہ ٹھٹکی تھی۔ اس گھر میں ایک نئے چہرے کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت بھی ہوئی تھی۔ تم نئی ہو؟ وانیا کا انداز دوستانہ تھا۔ اس ملازمہ نے نظریں جھکائے تابعداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ پھپھو کہاں ہے؟ مجھے پاستا کھانا ہے۔ اسے اس وقت شدید بھوک لگی تھی۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ آپ کہیں تو میں بنا دوں؟ ہاں بنا دو۔ وانیا نے خوش دلی سے اسے اجازت دی تھی۔ وہ بھی اس ملازمہ کے ساتھ کچن تک آئی تھی۔ وانیا نے ستائشی نگاہوں سے سارے کچن کو دیکھا تھا۔ یہ اس کے گھر کا کچن تھا، مگر پھر بھی اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نائل اور ماہم اسے کچن میں نہیں جانے دیتے تھے اور ان کے حکم پر گھر کے تمام ملازموں نے بھی اسے کچن میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ کچن خوبصورت تو تھا، مگر ایک چیز تھی جو اسے عجیب لگی تھی، کچن کی بناوٹ۔ اصولاً اسے اوپن ہونا چاہیے تھا، جس طرح باقی تمام بنگلوں میں ہوتا ہے، مگر ان کے گھر کے کچن کا دروازہ تھا اور وہ زیادہ تر لاک رہتا تھا۔ وانیا کی ضرورت کی تمام چیزیں اور ایک چھوٹا سا فریج اس کے کمرے میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔ رات کے وقت بھی کچن لاک ہی رہتا تھا اور اس جگہ میں وانیا کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس ملازمہ نے چولہے پر برتن رکھ کے چولہا جلایا تھا۔
وانیا کی رنگت ایک دم ہی زرد پڑی تھی۔ اب برتن میں پانی ڈالے اس نے پانی ابلنے رکھا تھا۔ پانی کے ابلتے ساتھ ساتھ وانیا کا چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ آگ! اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ آگ! وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے برتن کو اٹھایا اس نے نیچے زمین پر پھینکا تھا۔ گرم پانی کے چھینٹے اس کے پیروں پر پڑے تھے۔ وہ مر رہی ہے، وہ مر جائے گی۔ وہ مسلسل چیختے چلاتے اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا یہ پاگل پن دیکھ وہ ملازمہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن سے باہر آ گئی تھی۔ اب اس نے چلا چلا کر سب کو اکٹھا کیا تھا۔ ماہم بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ وانیا! ماہم نے بھاگتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مسلسل اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے وہ اپنے ہاتھ بری طرح جلا چکی تھی۔ نائل! نائل! ماہم نے فوراً نائل کو آواز دی تھی۔ وہ بھی زینے ہی اتر رہا تھا کہ ماہم کی آواز کی پیروی کرتے وہ بھاگتا ہوا کچن کی جانب گیا۔ وانیا! وانیا کو پیچھے ہٹائے اس نے فوراً چولہا بند کیا تھا۔ آگ! گاڑی! وہ مر جائے گی۔ میں آگ بجھانی ہے۔ وہ اس وقت آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ میری جان، کوئی آگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ نائل نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ آگ ہے، گاڑی میں لڑکی ہے، خون تھا، وہ 4 لوگ تھے۔ نین! وہ مر جائے گی، وہ مر گئی۔ وہ ہچکیوں سمیت رو دی تھی۔ میں نے دیکھا، وہ جھاڑیوں کے پیچھے وہ شخص جہاں ماہم نے نظریں چرائی تھیں، وہی نائل نے قرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ شخص، اس نے… تمام الفاظ یہاں آ کر ختم ہوئے تھے۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے بے سود لیٹی تھی۔ نائل اس کے قریب بیٹھے مسلسل اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے دیکھ نائل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آئی ایم سوری وانیا، آئی ایم سوری میری جان۔ میں چاہ کر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا آپ کو۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے نصیب سے سارے دکھ مٹا کر اپنے نصیب میں لکھ لوں۔ نائل نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، بھر جائیں گے، تم فکر مت کرنا۔ ماہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دی تھی۔ 12 سال گزر گئے تھے، لیکن وانیا اب تک وہ حادثہ نہیں بھول سکی۔ میری معصوم گڑیا نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس قدر اذیت ناک ہوگا نا؟ نائل تم حوصلہ رکھو، انشاءاللہ وانیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ماہم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ یکدم ہی اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ وہی ملازمہ۔ ماہم نے گہری سانس خارج کی تھی۔ اسے نکال دیا میں نے۔ کس کی اجازت سے؟ وہ دبا دبا سا گھبرایا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے وہ چاہیے۔ وہ اس گھر کا سربراہ تھا، حاکم تھا۔ اس کے حکم کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا تھا۔ نائل وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ ماہم نے آخری کوشش کی تھی۔ وہ سخت تاثرات چہرے پر سجائے فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بلا وجہ وقت ضائع مت کریں پھپھو، اسے نائل افندی کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے گیا تھا۔ ماہم شکست خور حالت میں دانیہ کے ساتھ بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور وہ ملازمہ سر جھکائے ایک سائڈ ٹیبل پر کھڑی تھی۔ اس کا سارا وجود خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے۔ نائل نے آنکھ کے اشارے سے اسے میز پر پڑا کانچ کا گلاس اٹھانے کا کہا تھا۔ وہ ڈری سہمی آگے بڑھی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا تھا۔ یہ اٹھاؤ۔ نائل نے ایک سائڈ پر رکھے ڈنڈے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اٹھاؤ۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ کر نائل بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سے سہمتے ہوئے اس ملازم نے آگے قدم بڑھائے تھے۔ ایک ہاتھ میں گلاس اور ایک دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے وہ اشک بہانے میں مصروف تھی۔ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر گلاس رکھو اور دوسرے ہاتھ میں موجود ڈنڈے سے اسے توڑ دو۔ اس ملازمہ کا سانس وہیں سوکھ گیا تھا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ نائل نے کوٹ کی جیب سے گن نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اس ملازمہ کے پاس اب اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلی ضرب ہی اتنی شدید ہونی چاہیے کہ گلاس ٹوٹ جائے۔ سرد لہجے میں حکم صادر کرتے وہ اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ ملازمہ ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ اسے ضرب لگانے میں سے کانچ کے ٹکڑے بہت بری طرح اس کے ہاتھ میں پیوست ہو جانے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ بہت زور سے ضرب لگائی تھی۔ آہ! اسٹڈی روم کی در و دیوار سے اس کی چیخ ٹکرائی تھی۔ کانچ کے ہاتھ میں پیوست ہونے کی اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی اپنے ہاتھ پر بہتے خون کو دیکھنے کی تھی۔ نائل کے چہرے پر سکون ابھرا تھا۔ اب دوسرا گلاس بھی اسی طرح توڑو۔ آنکھوں میں التجا لیے اس نے نائل کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ اس وقت بے رحم بنا ہوا تھا۔ بات جب اس کی بہن کی آتی تھی تو وہ بے رحم ہو جاتا تھا۔ جلدی! اس کی غراہٹ پر ملازمہ نے ہار مانتے ہوئے دوسرا گلاس اٹھایا تھا۔
دوسرے سے تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ اگر ماہم وقت پر نہ پہنچتی تو یہ سلسلہ رکنا نہیں تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ ماہم کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ ملازمہ فوراً اپنا خون میں لت پت ہاتھ لیے وہاں سے بھاگی تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو نائل؟ ماہم کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ دیٹس ناٹ فیئر پپو۔ وہ خفا ہوا تھا۔ ابھی اس کا دوسرا ہاتھ رہتا ہے۔ اسے شدید افسوس ہوا تھا۔ یہ اتنے گلاس جمع کرنے کا مقصد؟ ماہم نے غصے سے ٹیبل کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نائل خاموش رہا تھا۔ یہ سراسر پاگل پن ہے نائل۔ اگر کسی سے غلطی سے تمہاری بہن کا ہاتھ جل جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے ہاتھ کو خونم خون ہی کر دو۔ نائل کی حرکتیں اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ اوہ مائی مسٹیک۔ نائل نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے بھی تو اس کا ہاتھ جلانا چاہیے تھا نا، آپ نے پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ ماہم اس کی عقل پر ماتم کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، وانیا کے حوالے سے بہت زیادہ حساس۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا تھا۔